صحابی کو ایک مثالی کردار کے طور پر سامنے رکھ سکتے ہیں کہ کس طرح باطل کو ٹھکرایا جاتا ہے، کس طرح حق کو اختیار کیا جاتا ہے، اور کس طرح جہنم کی آگ سے دامن کو بچایا جاتا ہے، کس طرح جنت کو کمایا جاتا ہے۔ حور کی سیرت پڑھ لیجئے، حور کا کردار۔ اب بس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اشارہ کروں، 2-3 فقرے تمام واقعات حذف کر کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حور ہی کا قافلہ تو تھا جس پر تمام حور کا رسالہ، حور کا لشکر، جس پر تمام تاریخیں متفق ہیں کہ کربلا پہنچنے سے پہلے راستے میں آ کر امام حسین کو روکا، اور جب امام حسین کو روکنے کے لیے آیا ہے دشمن کی حیثیت سے، تو امام حسین نے پہلا کام کیا کیا؟ آپ حضرات نو کے زبان بچے یہ واقعہ جانتے ہیں، مگر جب دہرایا جاتا ہے تو آپ تڑپ تڑپ کے گریہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو یہ کتنے پیاسے ہیں، یہ خود بھی پیاسے ہیں، ان کی سواریوں کے گھوڑے پیاسے ہیں۔ مشکوں کے دہانے کھول دیے گئے، خوب سیراب کیا گیا۔ ایک واقعہ جو کبھی نہیں فراموش کرتا میں، وہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی ابن طعان محاربی۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی پیاس تھی مجھے کہ آنکھوں میں دھند چھا گئی تھی۔ لوگ امام حسین کے صحابی کھڑے ہیں اور مشک کا دہانہ کھلا ہوا ہے، مجھے پانی پلانا چاہ رہے ہیں، مگر پانی ادھر ادھر گر رہا ہے، میں پی نہیں پا رہا ہوں، اتنا نڈھال، اتنا بدحواس، آنکھوں میں دھند۔ تو میں نے دیکھا کہ خود امام حسین آگے بڑھے، آئے اور اپنے چلو سے اس مشکیزے کے دہانے سے پانی لے کر مجھے پلایا۔ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین، یہ ہے حسین۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ میں یہی دعا ہمیشہ کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ غم حسین میں اشکبار رکھے، اور سوائے غم حسین کسی اور غم میں آپ کو اشکباری کرنا نہ پڑے، آپ کا حوصلہ بلند رہے، آپ کو صبر نصیب رہے، آپ کو قوت نصیب رہے۔ بس ایک منظر کی طرف اور اشارہ کر کے اور دعا پر مجلس کو ختم کرتا ہوں۔ یہی حر ہے، کربلا لے آیا آقا کو، کربلا میں روکا، حصار تنگ کیا، دریا کے کنارے خیمے برپا نہیں کرنے دیے۔ دوسری محرم سے تاریخیں گزرتی رہیں، 7ویں محرم سے خیام حسینی میں پانی کی اتنی قلت ہو گئی کہ بچوں کی زبان پر العطش العطش کا نعرہ بلند ہو گیا۔ 7ویں گزری، 8ویں گزری، اور 9ویں تاریخ آئی 10ویں کی شب۔ اب مورخین کہتے ہیں کہ یہ حر ہے جو اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا رخ خیام حسینی کی طرف ہے، جیسے کسی آواز پر گوش بر آواز ہے۔ اس کا بیٹا آیا، اس کا خادم آیا، بیٹا آیا، بھائی آیا، اور سب دیکھ رہے ہیں حر کو ہو کیا گیا ہے۔ بیٹے نے کہا، خادم نے کہا بار بار آ کر خیمے میں چلیے، کھانا لگ گیا ہے، دسترخوان لگ گیا ہے۔ حر جیسے کسی کی بات نہیں سن رہا ہے، کوئی ایسی آواز سن رہا ہے کہ جس آواز سے اسے ایک خاص وابستگی ہو گئی ہے، ایک خاص جاذبیت ہے۔ جب وقت گزر گیا، بیٹے نے قریب آ کے پوچھا، بابا کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں، رات گزر رہی ہے، کھانا تناول نہیں فرمائیں گے؟ تو حر نے کہا، بیٹے، اتفاق سے یہ حر کے بیٹے کا نام بھی علی ہے، علی ابن حر، علی ابن حر۔ کہا، بیٹے تم کوئی آواز سن رہے ہو؟
بیٹے نے تأمل کیا، سر جھکایا، ہاں بابا آواز سن رہا ہوں۔ کون سی آواز سن رہے ہو؟ دیکھیے اب یہاں بہت سی باتیں ہیں۔ بیٹا ہے، بیٹے کا نام علی ہے، حر کا بیٹا ہے۔ آوازیں تو بہت تھیں، آوازیں تو اس وقت بہت تھیں۔ خود عمر ابن سعد نحس کے لشکر میں شادیانے بج رہے تھے، آوازیں تو بہت تھیں وہاں پر، لیکن اس بیٹے نے کہا ہاں بابا میں آوازیں سن رہا ہوں۔ حسین کے خیمے سے الاتش الاتش کی آوازیں، بچے الاتش الاتش کہے۔ کہا بیٹے اب تم بتاؤ، فرزند رسول، فرزند فاطمہ، خامس آل عبا، ان کے خیمے میں بچے پیاسے اور ہم سیر و سیراب ہو جائیں۔ شب گزر گئی، صبح عاشورہ نمودار ہوئی، کوئی چھپ کر مخفیانہ طور پر حر آقا حسین سے ملحق نہیں ہوا تھا۔ گیا عمر سعد سے مناظرہ کیا، گفتگو کی، کیا واقعاً تو نے یہ طے کر لیا ہے کہ فرزند رسول سے جنگ ہوگی، فرزند رسول کو قتل کرے گا؟ جب اس نے کہا ہاں تو بس رخ موڑا، آقا حسین کی خدمت میں آیا، اب سر جھکا ہوا ہے ندامت سے۔ آقا تک پہنچا، آقا نے، آقا کے بھائی عباس نے، آقا کے بیٹے علی اکبر نے، آقا کے اصحاب نے بڑی عزت سے استقبال کیا۔ حر نے معافی مانگی، آقا نے کہا کچھ دیر توقف نہیں کرو گے؟ کہا نہیں آقا، مجھے اجازت دیجئے کہ بس آپ کے اوپر فدا ہو جاؤں۔ بس میں جس جملے تک آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں بس وہ یہ آخری جملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حر نے اجازت لی اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں پہلے تم جاؤ تاکہ تم آقا کی راہ میں، خدا کی راہ میں آقا پر اپنی جان نثار کرو، اور میں اس کا بھی اجر لوں، خدا سے اجر حاصل کروں کہ پروردگار تیری راہ میں حسین پر میں نے اپنا جوان بیٹا بھی قتل کیا، قربان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، علی ابن حر میدان میں گیا، جنگ کی، شہید ہوا، اس نے اپنے بابا کو آواز دی۔ جب حر پہنچا تو دیکھا جوان بیٹے کے لاشے پر حسین موجود ہیں۔ کہا یا ابن رسول اللہ، آقا گنہگاروں پر یہ کرم؟ کہاں حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ یا حسین، یہ کرم فرما رہے ہیں حر پر، اور کچھ ہی دیر بعد شبیہ پیغمبر علی اکبر کا لاشا ہوگا اور آپ کو اٹھانا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ہمارے اشکائے عزا کو قبول فرما۔ پروردگار ان اشکائے عزا کے طفیل میں گناہوں سے آلودہ اس زمین کو پاک کر دے۔ معبود اس کرۂ ارض کی تطہیر فرما دے۔ پروردگار گناہوں سے، معاصی سے، خطا کاریوں سے انسان کو نجات عطا فرما۔ پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے۔ معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ماتم حسین۔